السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ ایک طرف تحریک انصاف مزاحمت سے مفاہمت کی طرف آ رہی ہے تو دوسری طرف قانونی محاذ پر اس کی مصروفیات بڑھ رہی ہیں۔ آج اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی چیئرمین عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی، جبکہ دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی اس عدالتی کارروائی سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی مقدمے میں بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخی سے متعلق FIA کی درخواست خارج کر دی تھی۔ اس کیس میں عمران خان کی بھی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن روپکار جاری ہونے سے پہلے ہی راولپنڈی پولیس نے ان کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے عمران خان پر 9 مئی GHP حملہ کیس میں بھی فرد جرم عائد ہوئی تھی، جبکہ آج لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مذاکرات کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک معاملہ غیر رسمی ملاقات سے آگے نہیں بڑھا، البتہ اسپیکر ایاز صادق سے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے موقع پر دونوں طرف سے اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ سخت گیر موقف رکھنے والوں کو سمجھائیں گے۔ دیکھتے ہیں اس اتفاق رائے پر کتنی دیر تک اتفاق رہتا ہے۔ اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر عمر ایوب مذاکرات کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ حکمران مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی مذاکرات کے حق میں تو ہیں، لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بات چیت سے مسائل حل کرنے چاہیے، ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور سیاسی فکر کے ساتھ ہو۔ آج بھی آپ نے کہا جی کہ فلاں تاریخ تک بات کرو ورنہ ہم سول نافرمانی شروع کریں گے۔ ایسے نہیں ہوتا نا، تلوار مت لٹکائیں ہمارے سروں کے اوپر، بات چیت کریں، ہم تیار ہیں۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ فساد ہو، اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرانی جو روایات ہیں، پرانا جو فلسفہ سیاست ہے، پرانے جو طور طریقے ہیں، ان کو ترک کر دیے۔ یہ بھی خبر ہے کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 16 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے، جس میں صدر مملکت کی طرف سے واپس بھجوائے گئے 8 بلز پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مذاکرات کی بات تو کریں گے ہی، لیکن بانی چیئرمین عمران خان اور دیگر رہنماؤں پر جو فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی صاحب۔ عمیر نیازی صاحب، بڑی مشکل سے آپ لوگ بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہوئے ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ میں بھی کچھ 2 آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ جو رہنما ہیں بڑا سخت ان کا موقف ہے کہ یہ تو ہمیں چور کہتے تھے، اب ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کر لیں، کیا اب ہم چور نہیں ہیں؟ کچھ رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل کے ساتھ مذاکرات ہونا ممکن نہیں ہے۔ کچھ رہنماؤں کی طرف سے کچھ مثبت بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو ایسے میں کیا لگ رہا ہے مذاکرات کس طرح ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جی مذاکرات تو ظاہری بات ہے بائی لیٹرل ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ PTI کا مذاکرات کی بات جو کر رہی ہے، PTI کے پاس اس کا مینڈیٹ ہے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پوری طرح سے انہیں آتھرائز کیا، اور 5 رکنی کمیٹی جو اناؤنس کی، ان کے پاس مینڈیٹ ہے اکراس دا بورڈ بات کرنے کا، اور جو 2 ٹرمز دیں ان پہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، جو ان کے بیان بکھرے ذرا نظر آ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ شاید ابھی ان کے طرف اس طرح سے مینڈیٹ نہیں ہے، شاید وہ کسی اور طرف ابھی دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ٹیبل پہ آتے ہوئے انہیں 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں اب یہ بات تو کہی جا رہی ہے اور تواتر سے کہی جا رہی ہے کہ آپ پہلے ہاتھ میں پستول پکڑ لیتے ہیں یا کنپٹی پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کرو تو ٹھیک ورنہ آئی ہے گولی یا آئی ہے تلوار۔ تو آپ اس طرز عمل سے تو نہیں ہو سکیں گے نا مذاکرات؟ آپ نے ایک طرف اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سول نافرمانی شروع کر دیں گے اگر مذاکرات نہ ہوئے۔ اچھا دیکھیں، اب اسی آپ کی بات کے سامنے اگر ہمارے 2 نکاتی ایجنڈا سامنے رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں PTI نے یہ نہیں ڈیمانڈ کی کہ 9 مئی کے کیسز آپ ختم کریں، اور یا 26 نومبر کے لحاظ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ جو 12 شہداء ہیں ان کے پرچے پہلے درج کریں
پھر آگے چلیں گے. پی ٹی آئی نے تو سٹارٹ ہی بڑے ایک نیچے کے لیول سے کیا ہے, مطلب باٹم ڈاؤن سٹارٹ لے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, کہ آپ نے ایک الزام لگایا, ہم نے اس الزام کو رد کیا, ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اس وقت حکومت تھی, آپ کمپلیسٹ تھے, اگر 9 مئی ہوا ہے تو اس میں آپ کی کارستانی ہے, تو اس کو کس نے پروب کرنا ہے؟ جب ہمارا آپ پہ ٹرسٹ نہیں, آپ کا ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں, تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اسی چیز کو ڈیبیٹ کرنا ہے. دیکھیں سب سے بڑا جو بنیادی جو اس وقت مسئلہ جو ایوان کے اندر ڈے 1 سے بات چل رہی تھی, وہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے چل رہی تھی کہ وہ ریگڈ الیکشن ہے. اس میں وہ ڈیمانڈ تو خان صاحب نے رکھی نہیں, اور انٹینشنلی نہیں رکھی. اگر وہ ہم لے کے آتے کہ جی ہم آپ کا مینڈیٹ نہیں مانتے, آپ جو ہے نا غاصب ہیں, اس طرح بیٹھے ہیں, مطلب ایک سوچ سمجھ کے خان صاحب نے 2 پوائنٹس دیے, اور میں کہتا ہوں بڑا ریزنیبل دیے, جس میں ہر کسی کے پاس سپیس ہے. وہ تو اس لیے شاید یہ ہے, آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جنرل فیض کے اوپر جب چارج شیٹ آئی, چارج شیٹ لگی, اور اس کے بعد پھر ان کے کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی, اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کے کردار کا تعین بھی ہو رہا ہے اور اس کی تفتیش بھی ہو رہی ہے, تو اس کے بعد سے آپ کے لب و لہجے میں تبدیلی آئی ہے. اچھا نہیں دیکھیں, اب اس طرح سے دیکھیں نا, اگر ان کی اریسٹ کا ٹائم پیریڈ تو کافی زیادہ ہو گیا, اگر اس کے بعد ہوتا تو اس کے بعد 3 دفعہ تو ڈیفرنٹ مارچز اناؤنس ہوئے ہیں, پھر ڈیفرنٹ جلسے ہیں, جلسوں میں بھی ٹون آپ نے دیکھی, کوئی طریقے انصاف کی ٹون کوئی ڈیفرنٹ نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ لائٹ ہو گئی, وہ معاملات نہیں. مگر بات ہے کہ نیکسز اگر جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہ ایک اسپیکٹ ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کا, ابھی وہ تو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, وہ انویسٹیگیٹ کر کے آپ کتنا کھینچ تان لیں گے, اور اگر آج آپ کھینچ تان بھی لیں گے تو کل یہی تلوار آپ پہ بھی لٹکے گی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے جی انوالومنٹ ہے, تو بعد میں نہیں ہے کیا؟ جو خواجہ آصف صاحب کا بیان وہ سامنے نہیں ہے کیا؟ وہ چیز نہیں انویسٹیگیٹ ہو سکتی کیا؟ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں نہیں آئے گے معاملات؟ اچھا عمیر نیاز صاحب, ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ چونکہ اب چارج شیٹ لگ گئی ہے جنرل فیض حمید پر بھی, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے شاید خان صاحب اور جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما جیلوں میں ہیں, ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. کیا ایسی کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ابھی تو پہلے تو پٹیشن پینڈنگ ہے ملٹری کورٹس والی, جو اپیل آج کل سپریم کورٹ سن رہی ہے, پہلے اس کا تو فیصلہ ہو لے. مگر بنیادی طور پہ ابھی جو 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے اس کے تحت تو ایک سویلین کا ملٹری ٹرائل کی پاسبلٹی اس وقت پاکستان کے آئین میں نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. آگے گنجائش اب بنائی جائے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. مگر اس کے علاوہ دیکھیں نا, ہم خان صاحب کے بارے میں کیا اس میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کانسپریسی ہیج کی. بات ہے جو واقعہ ہوا اس چیز کو آج تک آپ لاجیکل اینڈ پہ پہنچا نہیں سکے. 1.5 سال ہو گئے. آج کی جو سب سے بڑی مین خبر چلی کہ جی تھانہ شادمان کے کیس میں آج آ کے فرد جرم شاہ محمود قریشی صاحب, عمر چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد ان پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جنہیں آپ مرکزی ملزم بنا رہے ہیں, جو موقع پہ آپ کہتے ہیں موجود ہیں, جن کو آپ رول دے رہے ہیں ڈفرنٹ طرح کے, توڑ پھوڑ کے, قتل کے, اس طرح کے دے رہے ہیں, ان کے تک تو آپ لاجیکلی تک کنکلوژن تک ٹرائل لے کے نہیں گئے, تو آپ جانا چاہ رہے ہیں خان صاحب تک. تو مطلب یہ بیسیکلی خالی ایک پریشر ٹیکٹک ہے, ایک جماعت آپ اس کو ٹیم کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ سے ٹیم ہو نہیں رہی, اور وہ ہونی بھی نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب نے جو پوسچر لیا ہوا ہے وہ ڈفرنٹ طرح کا پوسچر ہے. وہ مطلب اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے لیے کمپرومائز کٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. انہوں نے ایک پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے, اس پہ وہ کھڑے ہیں. تو عمیر صاحب, مذاکرات کے حوالے سے کچھ انگلیاں پشاور کی طرف اٹھتی ہیں کہ پشاور میں بشرا بی بی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ مذاکرات کے راستے میں حارج ہیں, یا مذاکرات وہ خود کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں, اب دیکھیں, اب میں اس طرح کی کسی انفارمیشن کا پریوی نہیں ہوں, مگر جتنا کلوزلی میں نے خان صاحب کو دیکھا ہے, خان صاحب مطلب اپنی فیملی امیجیٹ کسی کو بھی کبھی وہ پولیٹیکل رول انہوں نے اس طرح سے دینے کے کبھی بھی وہ اس فیور میں نہیں ہوئے. خان صاحب خود فیصلے کرتے ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرشپ خاص طور پہ جس طرح سے انہوں نے ٹیم کا انچارج, یہ نیگوشیٹنگ ٹیم کا انچارج عمر ایوب کو بنایا, تو سوچ سمجھ کے بنایا, چیزیں کو دیکھ کے بنایا, اور یہ چیزیں پولیٹیکل ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کسی طرف لگیں گی. یہ اب نہیں ہوگا کہ مطلب یہ کوئی ہوا میں تیر چل رہا ہے. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں تیر چل رہا ہے؟ یعنی یہ کیوں؟ کوئی یقین دہانی تو ہے پھر؟
नहीं, यकीन दहानी की बात नहीं। देखें, पार्लियामेंट में पिछले 3-4 दिन से डिफरेंट सेशन अटेंड कर रहे हैं, डिफरेंट पार्लियामेंटेरियन से इंटरेक्शन हो रहा है, स्पीकर साहब से मिले, मतलब वो फातिहा के लिए जब गए हैं, तो मतलब चीज़ें आप फील करते हैं कि मतलब हर एंड पे रियलाइजेशन है। अगर देखें, हमें तो कॉर्नर किया हुआ है ना, हमें समझ आती है, हमें तो मार पड़ रही है, मगर नून लीग भी को खुश नहीं है। मतलब उन्हें चले मैंडेट जिस तरह से दे दिया, मगर उन्हें भी नज़र आ रहा है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम हो रहा है और उनकी स्पेस बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। और जिस तरह से मतलब उनके एलाइज ने उन्हें दीवार के साथ लगाया हुआ है, तो उन्हें भी रास्ता कोई नहीं नज़र आ रहा, तो वो डार्क एली में है, तो इसमें निकलेगा कोई ना कोई हाल। अच्छा, तो ये जो प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट होगा, ये बात, इस बात का क्या मकसद है? यानी पार्लियामेंट के अंदर या वो बिल्डिंग में बैठ के होंगे, क्या होंगे? पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म होगा या रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह तकरीरें हुआ करेंगी? इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। नहीं, पार्लियामेंट असल में फोरम, देखें, एक पार्लियामेंट के साथ एक वाक़या हुआ जिसमें आपने देखा कि पार्लियामेंट ऐवान पे हमला हुआ, पार्लियामेंटेरियंस को उसमें से अरेस्ट किया गया। तो उस वक्त पार्लियामेंट ने खुद ही एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने अपनी एक कमेटी बना दी थी सैयद खुर्शीद साहब की सरबराही में, जिसमें जो है ना तमाम बड़े डिफरेंसेस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पार्लियामेंटेरियंस के इस्तेकाक का, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है जिस पे इस तरह का सॉफ्ट एक किस्म का डायलॉग चल रहा था। तो अब शायद वही एज व्हीकल यूज़ हो जाए या उससे हटके हुए, मगर मकसद क्या है कि पार्लियामान की इम्पोर्टेंस है, पार्लियामान की उस सिग्निफिकेंस को दोबारा रिस्टोर करना है। कि देखें, बैकडोर चैनल भी चलें, कोई थर्ड फोर्स बिठाए तो वो भी पार्लियामान की तौहीन है। अच्छा उमैर नाज़ साहब, आज नबील गबोल साहब ने ये कहा कि ब्रेक थ्रू हो सकता है और आज फरीकैन में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी सरगर्म है, पीपल्स पार्टी से कुछ राब्ते हैं आप लोगों के? नहीं जी, राब्ते नहीं है, मगर मैं समझता हूँ बग़ैर पीपल्स पार्टी के चीज़ें डिसाइड नहीं होंगी। मतलब जो बेसिकली जेलिन फैक्टर हो सकता है वो पीपल्स पार्टी प्ले कर सकती है, क्योंकि देखें जिस तरह के मसाइल से हम गुजर रहे हैं, पीपल्स पार्टी किसी न किसी स्टेज पे उनसे गुजरी हुई है। ठीक है, अगर आज हम पे इल्ज़ाम गद्दारी के लग रहे हैं तो उन्होंने भी वो भुगता है, वर्कर्स उनके भी शहीद हुए हैं, हमारे भी हुए हैं, तो ये एक कॉमनैलिटी है। तो उस एक्सपीरियंस से, उन चीज़ों से जो है ना, मेरे ख्याल से उनकी मौजूदगी फ़ायदा देगी इस सारे प्रोसेस को। उमैर रईस साहब, सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए, ये बात ऐसी है जो कल बाहर आई जब स्पीकर साहब से आप लोगों की पार्टी मुलाकात कर रही थी। ये सख्त मौक़िफ़ रखने वाले आपकी साइड पे कौन है और मुखालिफ साइड पे कौन है? अच्छा देखिए, सख्त मौक़िफ़ रखने वाले तो फिर ये तो सीधा सीधा इशारा इमरान खान की तरफ ही कर रहे होंगे, और किस पे करेंगे? मतलब एक बंदे ने प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है और वो जो है ना गिव इन नहीं कर रहा, तो आप बेसिकली फिर इमरान खान को ही सुना रहे हैं। बाकी तो देखें, पीटीआई में किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि खान साहब ने एक चीज़ डिसाइड कर ली उससे हट ले, या अगर उसने हट के करनी है तो फिर उसे कहीं और सियासत करनी पड़ेगी। नहीं तो सख्त मौक़िफ़ उनके अलावा नहीं है, खान साहब के अलावा भी तो बाज़ लोग हॉक्स है ना, जो कहते हैं कि बस चढ़ दौड़ो और ये करो और वो बातों की हद तक तो कम से कम नजर आता है। दौर गुजर गया है। नहीं, वो वाले हॉक्स वाला दौर गुजर गया, अब मैं नहीं समझता। देखें, इतनी फिल्ट्रेशन हुई है अब की, जो है पार्लियामेंट के अंदर जो कम से कम अरकान बैठे हैं जिनका मेरा डे टू डे जिनसे इंटरेक्शन होता है, उनमें मैं नहीं समझता कोई वो हॉक वाला एलिमेंट है या आपके हैं उनमें। मतलब डिफरेंट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ज़रा डिफरेंट होगा। कुछ लोग मतलब उस तरह से डायलॉग के शायद हक में नहीं होंगे। मतलब देखें, अगर ये चीज़ हो सकती थी, ये फरवरी में भी तो हो सकती थी। फरवरी में जिस तरह से पीपल्स पार्टी के तो डोर भी ओपन थे, ठीक है, मगर उस एक सर्टेन एलिमेंट है, क्योंकि देखें ना, इस डायलॉग में एक रिस्क है। एक बहुत बड़ा रिस्क क्या है कि पीटीआई ने एक जो कैंपेन चलाई है सारा, उसका उसे एक कैपिटल गेन मिला है पॉपुलैरिटी की सूरत में। अब उसको भी तो डेंट पड़ सकता है, तो एक सर्टेन एलिमेंट है वो उस पर जरूर निगाह रख के बैठा हुआ है कि हम किस हद तक जाएं। अच्छा उमैर नाज़ साहब, मुज़ाकरात जब होते हैं तो अभी तो खैर एतमाद साजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों जमातों के दरमियान, लेकिन गारंटीज भी होती हैं कुछ, और ख्वाजा आसिफ साहब यही सवाल उठा रहे हैं कि खान साहब की गारंटी कौन देगा?
دیکھیں گارنٹی چاہیے کس چیز کی. دیکھیں اب اگر آپ فیئر اینڈ اسکوئر کھیل رہے ہیں, اگر سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب آ کے آپ کو فالسلی امپلیکیٹ کریں گے, تو یہ تو نہیں ہے, خان صاحب کی نیچر ہی نہیں ہے. اور جس طرح سے ہے ایون جب 8 فروری کا الیکشن ہو گیا تو اس وقت بھی خان صاحب کا پہلا میسج یہی آیا تھا کہ جو پاس میں ہو گیا ہے, لیٹ اٹ گو والا سینیریو ہو اور چیزوں کو آگے موو کیا جائے. مگر اکثر بات کی جاتی ہے تو وہ اسی وقت چیزیں وہ ساری سامنے آئی نا, مگر ہے کہ پھر بھی نہیں لوگ سمجھے, وہ لوگوں کو ظاہری بات ہے ایک ذہن میں رہتا ہے. مگر ہے کہ الٹیمیٹلی دیکھیں پالیٹکس تو چلتی رہے گی, مگر پاکستان جس سٹیج پہ ہے اب پاکستان کے لیے میک اور بریک ہے. خود دیکھیں نا ریجن میں کتنی ساری چینجز آ رہی ہیں. یوکرین وار کے اب جس طرح سے آفٹر افیکٹ یورپ میں آئے, اب اس کے بعد ادھر کیا حالات بنتے ہیں, سائڈز چینج ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, ساری چیزیں دیکھنا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہماری اب آؤٹ لک انٹرنل سے چینج ہو کے ایکسٹرنل ہوئے, ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں, اکنامک فرنٹ پہ کچھ گرو کریں. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, ظاہری بات ہے ان کا بھی حق ہے. خالی یہی ہے کہ خالی پولیٹیکل پارٹیز کا صرف حق رہ گیا ہے اس ملک پہ, عوام کا بھی کوئی حق ہے, تاکہ اس طرف بھی جایا جائے. تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ان مذاکرات کو حاصل ہے؟ اچھا, میرا جو اپنا ذاتی ویو ہے نا کہ اگر یہ مذاکرات چل پڑتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اب پولیٹیشین سے خود سوچنی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے چلانی ہے, کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ ایک دفعہ سینٹرل پوائنٹ بن گیا ڈسکشن کا چیزوں کا, تو پھر چیزیں وہیں سے موو کریں گی. پھر چیزیں باہر سے مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے یہ اسٹیپ وائز ہے نا, اسٹیپ وائز چلے گا. اگر یہ باتیں چل جاتی ہیں, کل کو مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے, وہ بھی پارلیمنٹ خود سے ریزالو کر لیتی ہے, پارلیمنٹ کی کنٹینیوٹی رہ جاتی ہے, تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو میں نا صاحب اس ساری سچویشن کو, ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے, معاملات کو تھوڑا سیدھا کرنے کے لیے جو فواد چودھری صاحب ایک فارمولا دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر 1 سال کے لیے قومی حکومت بنا لی جائے اور اس کے بعد پھر ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشنز کرا لیے جائیں, تو کیا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے قابل قبول ہوگا؟ نہیں, وہ تو پھر سمپل سی بات ہے نا, وہ تو پھر ہم اس سینیریو میں بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون قابل قبول نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ آ کے سال حکمرانی کر لے, پھر بعد میں دیکھ لیں گے. تو وہ کوئی میرے خیال سے صحیح ماڈل تو نہیں ہے. بات ہے کہ پولیٹیکلی مینڈیٹ ڈسپیوٹڈ ہے, اس کو تھرو کورٹس ریزالو کرائیں, چیزوں کو کہیں نہ کہیں پہنچائیں, مگر ہے کہ الٹیمیٹلی پولیٹیشنز اپنے ہاتھ میں لیں. کانسٹیٹیوشن سے باہر کوئی سلوشن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر رہ کے فیصلے کریں, اور اسی میں بہتری ہے پاکستان کی. عمیر صاحب, آپ کی پارٹی کا اب تک ٹوٹل جو تھرسٹ لگتا ہے وہ ایسا ہے کہ صرف پی ایم ایل این توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. آپ کی بھی, آپ جا رہے ہیں پی ایم ایل این مذاکرات کریں, حالانکہ جو حکومت ہے وہ ایک جماعت کی نہیں ہے, کہ اتحادی حکومت ہے. وہ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جس پہ فارم 47 کے الزامات نسبتاً کم ہیں, اور پھر متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہے. تو کیا ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ بھی کہ خود آپ کی پارٹی کچھ انگیجڈ ہے اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ, اختر جان مینگل صاحب آپ کے ساتھ ہے, محمود خان چکزئی صاحب آپ کے ساتھ ہے, تو کیا آپ نے پہلے ود ان اپوزیشن اور اس کے بعد ود ان گورنمنٹ بات کی ہے مختلف پارٹیوں سے, یا کریں گے؟ اچھا نہیں, یہ دیکھیں یہ کرنے کی بات اور ہے, پہلے نہیں کی. دیکھیں جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا پارلیمنٹری ایئر کا تو ایک بڑا سٹرکٹ سٹانس تھا, اور خان صاحب کی ہدایت تھی کہ ان 3 پولیٹیکل جو بڑی اتحادی پارٹی ہیں ان سے بات نہیں کرنی. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ الائنس جو ہے ریوالو اراؤنڈ کر رہا تھا, محمود چکزئی صاحب سے نیگوشیٹ کر رہے, ادھر کرتے کرتے ہم جو ہے نا جے یو آئی کی طرف آ گئے تھے. تو اب کلیئرٹی ہے, اب چیزوں کو اور ذرا اوپننیس کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کو اکثر ریفر کرتا ہوں کہ نون لیگ کا بیٹر ہاف ہے, تو جب تک وہ بیٹر ہاف ساتھ نہیں ہوگا یہ کام چلے گا نہیں. کیا یہ فضا جو بنائی ہے مذاکرات کی, یا مذاکرات ہونے چاہیے, کیا اس پہ محمود خان چکزئی صاحب نے خان صاحب کو قائل کیا ہے, آپ کی پارٹی کو قائل کیا ہے؟ آپ دیکھیں محمود صاحب دیکھیں ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے, چکزئی صاحب کا زیادہ انٹریکشن رہتا ہے اسد کیسر صاحب کے ساتھ, اور ان کے تھرو وہ جو ہے نا میسیجنگ وغیرہ کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا کیا رسپانس ہوگا, چیزیں جب انٹریکٹ کریں گے,
کیونکہ وہ بھی ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ود ان پارلیمنٹ رول کے بہت زیادہ حق میں. اچھا عمیر نیاز صاحب، اب سے کچھ عرصہ پہلے خان صاحب کو مسلسل ہم دیکھ رہے تھے ضمانتیں مل رہی تھی، اور اب ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں فرد جرم عائد ہونا شروع ہو گئی. آپ کے کچھ رہنماؤں پر بھی فرد جرم عائد ہوئی ہے. اس سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کیا یہ معاملات نمٹ جائیں گے آسانی سے؟ دیکھیں مطلب دیکھیں ٹائم چیزوں پہ لگتا ہے، مگر دیکھیں جو 8 فروری کے بعد جس طرح سے چیزیں مطلب کلوز ہو جانی چاہیے تھے، میرے خیال سے شروع میں ہم نے وہ انیشیٹو لوز کیا ہے، اور آج اس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ڈیلے کا سامنا ہے. اب یہ فرد جرم یہ چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے اب پروسیکیوشن کی پوری کوشش ہوگی کہ ان ٹرائلز کو تیزی سے چلایا جائے. 9 مئی کے جیسا ادھر سے GHQ کا چل جائے گا، ادھر شادمان، مطلب یہ انہوں نے بڑے جو ہے نا 2 ٹرائل چن کے چلائے ہوئے ہیں، مطلب جن میں منیمم جتنا کم سے کم ملزمان رکھ سکتے تھے انہوں نے رکھے ہیں، اور کر کے تاکہ اسے کسی طرح کنکلوڈ کریں، کیونکہ انہیں بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ 1.5 سال ہے، 9 مئی کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس سے چیزیں نظر آئے، کوئی فوٹیجز سامنے نہیں آئیں، تو کسی طرح سے وہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، چاہے کسی طرح سے بھی ایک دفعہ کنوکشن لیں تاکہ بولنے کے قابل رہیں کہ جی یہ تھا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمیر نیاز صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، 26 نومبر کے بعد جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے رہنماؤں کو کہا کہ آپ لوگ پارلیمانی سیاست کریں. پارلیمانی سیاست کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں معاملات مذاکرات پہ آ گئے ہیں، کمیٹی بھی بن چکی ہے. اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اچانک یہ پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن کیوں لیا؟ وہ جماعتیں جن سے خان صاحب کہتے تھے میں ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتا، اب ان سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں بھی جیسے 2 گروپس ہیں، ایک گروپ مسلسل مذاکرات کی مخالفت کر رہا ہے اور دوسرے گروپ کی طرف سے کچھ خیر مقدمی بیانات آ رہے ہیں. یہ کیا یو ٹرن آپ اسے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ غالباً آپ کا ریفر آپ یہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا جی اور ان سے بات نہیں پولیٹیکل کروں پارٹی سے بات نہیں کروں گا، اور 3 پارٹیوں کا بالخصوص وہ نام لیتے جی، ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی. لیکن اگر اس کے بعد آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے پہ ایک پبلک پوزیشن لی. یہ کوئی میرے سورسز کی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کو فون کیا ہے اور کسی سے پوچھا ہے، یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. وہ اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب برسر عام یہ کہہ چکے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حکومت ہے اس کا اثر و رسوخ فوج کے اوپر ہوتا ہے، اور فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک طے شدہ طریقہ کار اور قانون کے اندر رہ کے چلتی ہے. یہ بات وہ کہہ چکے ہیں، بالکل کہہ چکے ہیں. اچھا، اور یہ بات تواتر سے آئی، اور اس کے بعد آپ بیچ میں بہت سارے واقعات بھی دیکھتی ہیں کہ اچھا آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، کبھی جلسہ آگے جا رہا ہے، کبھی مارچ آگے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. تو آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ آپ مذاکرات جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سے کریں؟ اچھا، یہ بھی تو اس کا ایک اینگل ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں یہ نیا نقطہ ہے. یہ نیا نقطہ نہیں ہے، یہ تو بازار سامنے، میں نے اس میں کوئی نقطہ نہیں پیدا کیا. نہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جناب مذاکرات کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. بھائی سمپل سی بات ہے، پہلی بات یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی، عمران خان صاحب کی طرف سے اچھے بچوں کی طرح انکار مان لی. کیا. اچھے بچے یا اچھے بڑے اس بات کو چھوڑیں، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بات میں نہ پڑیں. یہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس پہ تو دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کسی ایک نقطے پر اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اگر اس طرح دیکھیں تو پھر آپ کو ذرا کہانی کھولنے میں اور سمجھنے میں بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ مذاکرات سے بات آگے بڑھ رہی. اب آپ دیکھیں کہ PMLN کو غصہ کیوں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو آ رہا ہے، ویسے کافی ساری خواجہ PMLN آصف، کو آ رہا طلال چودھری، بیرسٹر دانیال، ہے، ان سب کو آ رہا ہے نا غصہ. عطا تارڑ صاحب کو بہت غصہ آ رہا ہے. ویسے دیکھیے جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کا غصہ تو سر آنکھوں پہ، لیکن ان سے کہتے ہیں نا قہر درویش بر جانے درویش. ٹھیک ہے، درویش کا غصہ اس کی اپنی جان پہ ہی ہوتا ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بھی یہ سیٹ اپ ہوگا مذاکرات والا، اس میں عطا تارڑ صاحب کا حصہ نہیں ہوگا. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ عطا تارڑ صاحب، خواجہ آصف صاحب کا بھی نہیں ہوگا. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک موقع پہ تو انہوں نے PTI پہ پابندی بھی لگوا دی تھی جی، پریس کانفرنس ہی کر دی تھی، وہ لگی. تو لہٰذا عطا تارڑ صاحب کا کام کچھ اور ہے
وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے یہ زیادہ سینسٹیو ہے. اچھا تو اب اس میں سٹیک ہولڈرز آئیں گے. اچھا وہ لوگ جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ مذاکرات ہو گئے تو ہم تو گئے. اچھا دیکھیں نا بھائی، سمپل سی بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک نقطے پر اتفاق ہے کہ مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونے چاہیے، تو اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، تو جو آگے لوگ ہیں، جو نقطہ میں نے آپ کو اخذ کر کے خدمت میں پیش کیا ہے، وہ سیاستدان ہیں، وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ سیانے ہیں. اچھا انہیں یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. تو لہٰذا اب وہ کیا کریں گے، اور جو وہی کریں گے جو میں آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جب بھی ایسی کوئی کوشش ہوگی جس سے نفرتیں کم ہوں گی تو اس کو سیبوٹیج کیا جائے گا، اس کو ٹارپیڈو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب سیبوٹیج کرنے کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی نے راستہ بند کر دیا. پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہی ہم جلسہ کریں گے. ٹون ڈاؤن کر لیا. اچھا نہیں، آپ جلسے اور احتجاج میں حکومت کا فائدہ اٹھا کے رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں نا. جی 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 جی. تو آپ نے وہ رکاوٹوں کا جو ڈالنا ہے وہ پی ٹی آئی نے وہ راستہ ہی نہیں اختیار کیا. وہ تو پارلیمانی سیاست پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی سیاست کریں. تو جب پی ٹی آئی کے موقف میں اور پوسچر میں یہ تبدیلی آئی ہے تو سامنے والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آپس میں مل چکے ہیں. کوئی ٹانکا تو فٹ ہو اب گیا. کوئی ٹانکا اگر ان کا فٹ ہو گیا ہے تو اگر یہ ڈیٹنگ شروع کر دی ہے انہوں نے تو پھر آگے کیا ہوگا. تو آگے نظر آنے والوں کو جو ہے وہ پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی کا وہ اظہار ہو رہا ہے. لیکن یہ واویلا یا تو قبل از وقت ہے یا بعد از وقت. اچھا ابھی صاحب کچھ آپ کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں، بتائی دیں کوئی یہ ڈیٹنگ والا سین کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے جب جس گھر میں بچے جوان ہو جائے نا اس گھر میں تانگ جھانک لگی رہتی. اچھا ٹھیک ہے نا، لڑکی والے بھی دیکھتے رہتے ہیں، لڑکے والے بھی دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ تانگ جھانک کا سلسلہ تو جاری ہے. شروع ہو کورٹ شپ ہمارے ہاں ذرا کھلے عام مشکل ہے تو اس لیے وہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ابھی صاحب مولانا صاحب نے آج گفتگو کی، پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں پھر گفتگو کرتے ہیں. جس ڈرافٹ کی تیاری میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں شریک تھی اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے. وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے. اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر بھرپور قوت کے ساتھ پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے. جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہے گا؟ جی حبیب صاحب، مولانا کا شکوہ صرف صدر مملکت سے ہے اور وہ عدالت جانے کی بھی بات کریں، احتجاج کا تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. دیکھیے جو یہ معاملہ ہے مجھے سمٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو آج ان کی آپ انداز گفتگو ملاحظہ فرمائیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل شاید حل ہو چکے ہیں. بڑا ٹھہراؤ جی. اور پھر کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نا، ابھی آپ نے اپنے ابتدا میں بتایا تھا کہ ایک اجلاس مشترکہ اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے. مشترکہ اجلاس کا وعدہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے کیا تھا اور مولانا فضل الرحمان کو کہا تھا کہ میں اس بات پہ مجھے افسوس ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح طے پایا تھا، لیکن اب ہم مشترکہ اجلاس بلا کے اس غلطی کا ازالہ کر دیں گے. تو مولانا اب انشور کر رہے ہیں کہ وہ جو وعدہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ مشترکہ اجلاس کا، اور مشترکہ اجلاس ہو اور پھر اس میں وہ سارا کام ہو جائے جس کا مولانا فضل الرحمان نے تقاضا کر رکھا ہے. اور اس میں مولانا کے وہ ایکچولی جو زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ طاہر اشرفی صاحب کو کھڑا کیا گیا، ان کے مقابلے پہ جامعۃ الرشید کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا. حالانکہ وہ یہ سب اپنی اپنی جگہ بڑے محترم لوگ ہیں، جامعۃ الرشید کے لوگ تو بہت ہی محترم ہیں، اور وہ حضرت سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دراصل باقی لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کر کے مولانا فضل الرحمان کی سیادت جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کے اوپر جو قائم ہے اور تسلیم شدہ ہے
اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ 2019 میں جس معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ بار بار کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمن صاحب نے ان پر دستخط کیے تھے، اس کے پیچھے بھی اس وقت جو عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیادت چونکہ ہے، مدارس ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جی. تو مولانا تنہا ان کی قیادت نہ کریں بلکہ مولانا کی کانسٹیٹوئنسی کو توڑ پھوڑ دیا جائے. اچھا. یہ ان کے بھی ذہن میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان مخالفت کتنی بڑی تھی. جی بالکل. مطلب ایک دوسرے کو تو نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا تھا. تو اس وجہ سے وہ معاملہ جہاں پر ایک پولیٹیکل تھا، اس میں ایک پولیٹیکل اینگل تھا، وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹو اینگل بھی تھا. مولانا کا کہنا تھا کہ آپ پولیٹیکل اینگل نہ رکھیں اس میں ایڈمنسٹریٹو زاویہ جو انتظامی زاویے سے آپ مدارس کو جس طرح رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اب مولانا فضل الرحمان کو جو اب وہ انہیں پتا ہے کہ جو بورڈز ہیں، وہ جو بورڈز بنے تھے مختلف اقسام کے جو ان کے دور میں، تو وہ بورڈز جب بن گئے ہیں تو وہ وفاق المدارس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. جی. جبکہ وفاق المدارس میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت اور سیادت اور رہنمائی پہ بھروسہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو پہلے جہاں ایک وفاق ہوا کرتا تھا اب وہاں مختلف بورڈز بن گئے. تو مولانا چاہ رہے ہیں کہ جو دیگر مدارس جو اب تک ان بورڈز کے ساتھ نہیں گئے ان کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے تاکہ وہ وفاق کے ساتھ پھر مل جائیں، اور اس طرح مولانا کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ قائم رہتی ہے. اور یہ کسی بھی سیاستدان کا حق ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو قائم رکھیں. تو لہٰذا مولانا کو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو میرے دشمن تھے، ہاں آپ تو دوست یہ تو ہمارے دوست ہیں. ویسے ایسے کام اکثر دوست ہی کرتے ہیں. ہاں عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا دوستوں نے کیا. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف انفرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی. دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ ایک شخص آرمی میں ہے، اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا. اگر کوئی شخص کسی محکمے میں سرے سے ہے ہی نہیں، اس پر آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہوگا؟ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز. عدیل، ایک تو آج کی ہمیں سماعت کے حوالے سے بتائیے گا، اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے سوالات اور پھر ان کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں آج. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ آج جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک طرح سے جو حکومتی موقف ہے یا حکومتی جو کیس ہے فوجی عدالتوں میں سیویلز کے ٹرائل سے متعلق، اس کو ہی رکھ دیا ہے. وہ جو سوالات اٹھا رہے ہیں وہ کافی پرٹیننٹ ہے، اور اس ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں جب 5 رکنی لارجر جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر نے ایک فیصلہ، اب آلموسٹ اسی سے ملتی جلتی آبزرویشنز آج جسٹس جمال خان مندوخیل کی سامنے آئی ہیں. جبکہ دوسری جانب جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر ابھی تک جو ہے وہ خواجہ حارث کے جو آرگیومنٹس ہیں ان سے ہم کنونس نظر آ رہے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہاں پر ایک بڑا اہم سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ کا جو پورا کیس ہے آرٹ کے گرد گھومتا ہے، اور یہاں پر انہوں نے آگے مزید کہا کہ جو شخص آرم فورسز میں نہیں ہے وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے. خواجہ حارث نے یہاں پر کہا تھا کہ قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق. مندوخیل نے کہا کہ ایک شخص آرمی میں ہے اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، کوئی شخص کسی محکمے میں ہے ہی نہیں اس پر آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہوگا؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے آگے بڑھ کر کچھ سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ جیسا یہاں پر ایک سوال کیا جسٹس محمد علی مظہر نے، انہوں نے کہا کہ 4 ججز نے فیصلے میں آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم کیا ہے. خواجہ حارث نے کہا کہ عدالت کے پاس آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم کرنے کا اختیار نہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر کوئی اکسانے کا سوچے گا اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ نے آئین کے آرٹیکل 8 کے سیکشنز 1 اور 2 غیر مؤثر نہیں کر دیے. انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ کیا سویلینز پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے. خواجہ حارث نے بتایا کہ ملٹری ٹرائل میں بھی فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A موجود ہوتا ہے. اچھا. جسٹس محمد علی مظہر نے ایک آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ فیصلہ کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کو
یہاں سنا جا رہا ہے. عدالتی فیصلے میں سب سے پہلے جو نقائص ہیں ان کی نشاندہی کریں. جسٹس محمد علی مظہر کی جو آبزرویشن تھی اوور آل ہم نے دیکھا ہے وہ کافی حد تک کنونس نظر آئے ہیں. جیسے جو خواجہ حارث ہیں وزارت دفاع کے وکیل کے آرگیومنٹ سے، دوسری جانب جسٹس جمال خان مندوخیل اٹھالے بھی انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ٹھیک ہے، عہدہ بہت وہ بہت شکریہ عدیل، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود. صاحب آج جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس کے حوالے سے جو ہم بات کریں، جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ بھی یہ بات کر رہے تھے جو صدر مملکت والے معاملے کا جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو سوال اٹھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے محترم اور مقدس گھر جو ہے وہ ایوان صدر. جی، ایوان صدر پہ اگر کوئی شخص حملہ آور ہو تو اس کے اوپر مقدمہ کیسے چلے گا؟ دراصل اس سوال نے پورے کا پورا ملٹری کورٹس کا کیس اٹھا دیا، اس نے ختم کر دیا. اچھا، اب اس کے بعد یہ ایسا سوال ہے کہ اس کے جواب میں ہی پورے کا پورا کیس ختم ہو جاتا ہے. تو اور وہ کیس درست ثابت ہو جاتا ہے جو پہلے کا فیصلہ ہے جس کے خلاف ریویو میں ہے، یعنی کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ دستور میں ترمیم کیے بغیر نہیں بن سکتی. تو اس وجہ سے جسٹس جمال خان مندوخیل کا جو یہ آرگومنٹ ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ باقی جج صاحبان کو کنونس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ اتنا یہ مطلب جیسے بعض اوقات کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ سورج نکل آیا یہی سورج کی دلیل ہے. تو جب جو آج جسٹس صاحب نے سوال اٹھا دیا جمال خان مندوخیل نے، یہ حتمی دلیل ہے. باقی اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے